حافظ نصیر احمد احرار صاحب نے بات کی کہ مولانا مدرسے کی بات کرتے ہیں، وہ صرف ہمارے مدرسے کی بات نہیں کرتے، گھر کے بھی بات کرتے ہیں۔ میں ان کا ایک پروگرام سہیل وڑائچ کے ساتھ ایک دن جیو کے ساتھ دیکھ رہا تھا، تو اس میں ہمارے محترم آج کے مہمان خصوصی انجینئر ضیاء الرحمان صاحب بھی تھے۔ ان سے ایک سوال کیا تھا سہیل وڑائچ صاحب نے کہ آپ کے ساتھ مولانا کا تعلق کیسا ہے؟ انجینئر صاحب نے فرمایا کہ انتہائی شفقت والا تعلق ہے، ہمیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ کسی بات پہ سختی بھی کرتے ہیں، کہاں ہاں تعلیم کے معاملے میں سختی کرتے ہیں، اور خصوصاً درس نظامی کے اسباق کے معاملے میں زیادہ سختی کرتے ہیں۔ جو گھر میں اتنا سخت ہے درس نظامی کے معاملے میں، وہ آپ کے ساتھ کیسی شفقت رکھتا ہوگا؟ میرے دامن میں اس سے بہتر شعر ان کے لیے نہیں ہے کہ پتھر ہے مگر برف کے گالوں کی طرح ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، پتھر ہے مگر برف کے گالوں کی طرح ہے، یہ شخص اندھیروں میں اجالوں کی طرح ہے، الجھا ہوا ایسا کہ کوئی سمجھ ہی نہ پائے، الجھا ہوا ایسا کہ کوئی سمجھ ہی نہ پائے، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح ہے، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح ہے۔ اور ان کی یہ جو تحریک اور مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ جو تحریک لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف یاد دلانا ہے کہ آپ نے یہ وعدے کیے تھے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں پیچھے ہو چکی ہیں، اب یہ صرف یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے یہ بات بھی کی تھی محترم، یہ بات کی تھی۔ اب یاد دلانے پہ بھی غصہ ہے۔ تہذیب جنوں کار پہ تنقید کا حق ہے، تہذیب جنوں کار پہ تنقید کا حق ہے، گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے، گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے۔ ہاں میں نے لہو اپنا گلستان کو دیا ہے، ہاں میں نے لہو اپنا گلستان کو دیا ہے، مجھ کو گلے گلزار پہ تنقید کا حق ہے۔ میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا، میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا، بھولے ہوئے اقرار پہ تنقید کا حق ہے، بھولے ہوئے اقرار پہ تنقید کا حق ہے۔ ہمارے آج کے اس نشست کے مہمان خصوصی، میں تھوڑی دیر حائر رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں بھی ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، وہ میں نے کر لیا۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں مرکزی میڈیا سیل کے ذمہ دار جناب محترم انجینئر ضیاء الرحمان صاحب، محترم انجینئر ضیاء الرحمان صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستنصره، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم، حافظ نصیر احمد احرار صاحب، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب، اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے ضلع پاک پتن کے، پھر بالخصوص عارف والا کے، تحصیل کے، ہمارے ضلع ساہیوال کے جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران،
میرے انتہائی محترم علماء کرام، میرے بھائیوں اور دوستوں، میں دل کی گہرائیوں سے جماعت کے تمام ذمہ داران کا آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ عزت بخشی میں اس پر بھی ہمارے جماعت کے تمام عاملہ کے اراکین کا شکر گزار ہوں، بالخصوص طلحہ ایوب بھائی کا، ان کی پوری ٹیم کا، کہ آپ سے اس ملاقات کا وہ ذریعہ بنے، سبب بنے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس جماعت سے ہے، آپ کا اور ہمارا تعلق جس نظریے کی بنیاد پر ہے، وہ نظریہ آفاقی ہے۔ آپ اور ہم پاکستان سے باہر جن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے جو رسوم و رواج ہیں، ہماری جو زبانیں ہیں، بھلے وہ مختلف ہوں، لیکن ایک چیز جو ہمیں جوڑ کے رکھتی ہے وہ ہمارا نظریہ ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا تعلق جس جماعت سے ہے، میں ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے آپ کو اس بنیاد پر معزز سمجھتا ہوں کہ جس سلسلے کے اس کڑی میں آخری سرے پر میں اور آپ کھڑے ہیں، اس سلسلے کی ابتدا پر میرے آقا محمد رسول اللہ کھڑے ہیں۔ ہماری تاریخ ہمارے دین اسلام کے تحفظ کی تاریخ ہے۔ میرے بھائی نصیر احمد احرار صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں، بڑے مختصر الفاظ میں آپ کو یہ بتایا کہ تاریخ میں جس نے بھی
دین اسلام کی آزادی کی، اس کے دفاع کی جنگ لڑی ہے، وہ تاریخ کے اوراق پہ نقش ہے، اور جس نے اس راستے میں غداری کی ہے اس کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ اس دین اسلام کی تحفظ کی اس جنگ میں ہمارے اکابر و اسلاف نے مالٹا بھی دیکھا، کالے پانی کی جیلیں بھی دیکھی، اور اس راستے میں ایسے دیوانہ وار چلتے تھے کہ اگر آج بھی میرا قادر مطلق رب پھانسی کے ان پھندوں کو، ان سولیوں کو مجسم کر دے تو وہ آپ کے اکابر و اسلاف سے ایسے وارے جائیں گے کہ ان کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے ان کا حق ادا کرنے کے۔ جیلوں میں جب پھانسی کے پھندے کم پڑ گئے تو پھر وہ ہمارے اکابر و اسلاف کو چوراہوں میں، گلیوں میں، روڈوں پر درختوں سے لٹکایا گیا، لیکن کوئی بھی ان کو دین اسلام کے اس تحفظ کے راستے سے ہٹا نہیں سکے۔ ہماری ایک روشن تاریخ ہے۔ آج بھی آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے، 78 سال پاکستان کی تخلیق کو ہو گئے، لیکن میرا تعلق جس جماعت سے ہے اس کو صدی سے زیادہ ہو گیا۔ اگر پاکستان کی عمر 78 سال ہے تو جمعیت علماء کی عمر 106 سال ہے۔ آج بہت سے لوگ پاکستان کی تخلیق کا کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن پاکستان کی تخلیق تو دوسرے نمبر پر ہے۔ میں تو اس سلسلے کا سپاہی ہوں جس نے اس خطے سے انگریز کو بھگایا ہے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسے بنا؟ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں میں آپ کو آپ کا کردار بتا رہا ہوں، آپ نے اسی کردار کو لے کر اٹھنا ہے اور گلی گلی، محلے محلے میں جانا ہے اور اپنا یہ روشن چہرہ پوری دنیا کو دکھانا ہے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسے بنا؟ جس آئین کی بنیاد پر پاکستان اسلامی اور جمہوری پاکستان ہے، اس آئین کو تخلیق کرنے میں سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو آپ کے اور میرے قائد مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کا نام آتا ہے۔ پاکستان کو متفقہ آئین
اور صرف متفقہ آئین نہیں، اس آئین میں یہ لکھوانے والا کہ یہ آئین اسلامی ہوگا، یہ لکھوانے والا آپ کا اور میرا قائد مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ۔ یہ کریڈٹ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں آپ کو جاتا ہے کہ اس آئین میں یہ لکھوانے والا کہ اس آئین کے روح سے پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، یہ لکھوانے والا آپ کا اور میرا قائد مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے کہ آئین میں اسلامی دفعات شامل کرائیں۔ یہ آپ کا جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا اور اس کی جماعت کا اعزاز ہے۔ اور میں نے ابھی بھی کہا ہے چچا وطنی میں کہ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے بڑی کوئی تحریک نہیں اٹھا سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی جرت اور ہمت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے امیر شریعت نے جو تحریک اٹھائی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، لاکھوں مسلمان زخمی ہوئے، ہزاروں بے گھر ہوئے، اتنی بڑی تحریک چلی، لیکن ہم اس تحریک کی بنیاد پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دلوا سکے، لیکن جب علماء نے سمجھا اس کو کہ ہمیں اس کے لیے طریقہ کار کو تبدیل کرنا پڑے گا، پھر آپ نے دیکھا تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے کہ صرف چند علماء وہ پارلیمنٹ کے فلور پر پہنچے اور ایک بھی بندہ زخمی ہوئے بغیر میرے آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے۔ آج بھی پاکستان میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ غیر قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت کے سٹیٹس کو تبدیل کر سکے۔ اور میں آپ کی وساطت سے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ لکھ لو، جب تک جمعیت علماء اسلام کے ایک ایک کارکن کے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے، پاکستان میں کوئی بھی قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان بنانے کی جرت نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ یہ آپ کی جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے اگر اللہ نے اعزاز بخشا تو آپ کے قائد حضرت مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، اور اللہ تعالی کی تقسیم کو دیکھ لیجیے، وہ قادر مطلق ذات ہے، وہ کس کے حصے میں کون سا شرف و اعزاز لکھتا ہے کہ 50 سال پہلے پارلیمنٹ کے فلور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے والا اگر آپ کا قائد جمعیت علماء کا قائد تھا تو 50 سال بعد سپریم کورٹ کے روسٹرم پر میرے آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنے والے کا اعزاز ایک دفعہ پھر آپ کے جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔
آج بھی پاکستان میں توہین رسالت کے قوانین اگر کوئی اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تو جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں یہ آپ کا اعزاز ہے. آج بھی پاکستان میں آپ کے عقیدے کا تحفظ، آپ کے نظریے کا تحفظ، آپ کے پگڑی، آپ کی داڑھی، آپ کے مسجد، آپ کے مدرسے کا تحفظ، اس کی چوکیداری اگر کر رہی ہے تو جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ غزہ کے مسلمانوں پر جو قیامت ڈھائی گئی، جو ظلم و بربریت کی داستان فلسطین میں رقم ہوئی، جب پوری دنیا کے لوگوں اور خاص کر مسلمان اور پھر خاص کر عرب لوگوں، ہمارے حکمران، جب ان کی زبانیں گنگ تھی تو پاکستان کے روڈوں پر، پاکستان کے چوراہوں پر، پاکستان کے چوکوں پر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو کے لیے نکالنے والا آپ کا قائد مولانا فضل الرحمان. اس سے پہلے بھی آپ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، امریکہ اور روس کے خلاف جنگ میں افغانستان کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، آپ برما کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے. جب جب پوری دنیا میں مسلمانوں پر آفت آئی ہے تو ان کے مقابلے میں اگر اخلاقی اور سفارتی اور مالی مدد کے لیے کوئی اٹھائے تو جمعیت علماء اسلام کا کارکن. یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا اسلام کے حوالے سے کردار ہے، یہ آپ کا شاعر اللہ کے حوالے سے کردار ہے، یہ شاعر اسلام کے حوالے سے کردار ہے، یہ اسلامی تحریکات کے حوالے سے آپ کا کردار ہے. آپ کے اس آئین میں پاکستان کو جمہوری پاکستان لکھا گیا ہے. بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو جمہوریت کے علمبردار کہتے ہیں، چیمپئن کہتے ہیں. پاکستان میں جب جب آمریت آئی ہے، پاکستان میں جب جب جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے، چاہے وہ ایوب خان کا زمانہ ہو، چاہے وہ یحییٰ خان کا زمانہ ہو، چاہے وہ جنرل ضیاء کا زمانہ ہو، چاہے وہ جنرل مشرف کا زمانہ ہو، اگر ان آمریتوں کے خلاف کوئی میدان میں نکلا ہے تو پھر جمعیت علماء اسلام کا کارکن اپنے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور مولانا مفتی محمود صاحب کی قیادت میں. ہم نے تسلیم نہیں کیا آمریتوں کو. آج لوگ چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے. پوچھئے پاکستان میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام کے علاوہ باقی 3 بڑی جماعتیں ہیں. اٹھائیے ذرا تاریخ کو، اٹھائیے ذرا تاریخ کو کہ کس عامر کی کوکھ سے کس پارٹی نے جنم. یہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کا علمبردار کہتے ہیں، ذرا ان کی تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے ایک ایک پارٹی نے عامر کی کوکھ سے جنم پایا. اور آج ہمیں جمہوریت کے سبق دیتے ہیں. یہ جمعیت علماء اسلام تھی کہ جس نے ہر عامر کے مقابلے میں میدان پہ میں نکل کر ان کو چیلنج کیا.
یہ جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں. ان کی جمہوریت اتنی ہے کہ اگر کوئی آمر ان کو اقتدار سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالتا ہے تو پھر یہ جمہوریت کے علمبردار بن جاتے ہیں. اور اگر کوئی دوسرا فوجی جرنیل ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اقتدار کے ایوانوں میں لے جائے پھر ان کی جمہوریت نہیں ہوتی. ان کی جمہوریت اتنی ہے کہ جی ہمیں اقتدار دے دو, ہمیں جیل سے نکال دو. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ماشاءاللہ دو چیزوں سے ان کو بڑی نفرت ہے. ایک نظریاتی سیاست سے اور دوسرا کرپشن نہ کرنے سے. نظریاتی سیاست کرنے والوں سے ان کو اس لیے دشمنی ہے, نفرت ہے کہ کوئی نظریاتی سیاست کرے گا تو پھر ان کے بوٹ پالش نہیں کرے گا, ان کی غلامی نہیں کرے گا, ان کی چاکری نہیں کرے گا. اور دوسرا ان کو کرپشن نہ کرنے سے نفرت. اس لیے کہ اگر آپ کرپشن نہیں کریں گے تو ان کو آپ پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا. ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ پاکستان کا کیا ہو رہا ہے. ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ پاکستان کے اس کرپشن سے کیا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ ان سیاستدانوں سے کرپشن کرواتے ہیں اور کرپشن کروانے کے بعد ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور پھر اس ریکارڈ کو جب ان کی مرضی ہوتی ہے پھر استعمال کرتے ہیں. آپ یہ پارٹیاں دیکھ لیں, ایک کو جیل سے نکالتے ہیں, اپنے کندھے پر بٹھاتے ہیں, وزیر اعظم کی کرسی پر پہنچا دیتے ہیں, اور دوسرے کو وزیر اعظم کی کرسی سے اٹھا کر زندان میں پھینک دیتے ہیں. لیکن میں آپ کی وساطت سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ جمعیت علماء اسلام ہے, یہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن ہے, یہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت ہے, یہ جمعیت علماء اسلام کا قائد مولانا فضل الرحمان ہے. تم نے دنیا لپیٹ کر دیکھ لی لیکن الحمدللہ میرے قائد کے دامن پر اتنا سا داغ بھی ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اسی لیے تم جمعیت کو دیوار سے لگاتے ہو, اسی لیے تم جمعیت علماء اسلام کا اقتدار چھینتے ہو کہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی سیاست کرتی ہے اور نظریاتی سیاست کرنے والا اور خاص کر جمعیت علماء اسلام کا کارکن یہ شیخ الہند کا وارث ہے. شیخ الہند کا وارث, شیخ الہند نے ہمیں غلامی کا درس نہیں دیا, ہمیں آزادی کا درس دیا ہے. ہم نے انگریز کی بادشاہی کو تسلیم نہیں کیا تو تم تو انگریز کے غلام ہو, تمہاری کی بادشاہی کو ہم کیسے تسلیم کریں؟ ہمارے اقتدار چھینتے ہو. 2018 میں تم نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر عمران خان کو حکومت دلوائی تو جمعیت علماء اسلام آپ کے خلاف میدان میں آئی اور آپ کی اس مینڈیٹ کی چوری اور ڈاکے کو چیلنج کیا. اور آج 2024 میں ہمارے سابقہ اتحادی, ان کے پرانے دشمن, ان کے ساتھ سودا ہوا اور اپنے کندھوں پر بٹھا کر ان کو اقتدار کے ایوانوں میں لے گئے. تو ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ تو ہماری اتحادی تھے, ان کے ساتھ مل کر تو ہم نے تحریکیں چلائی تھی, ان کے ساتھ مل کر تو ہم نے حکومتیں کی تھی, تو ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے. لیکن ان کو جمعیت علماء اسلام کی تاریخ معلوم نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ اگر مینڈیٹ عوام کا ہوگا, اگر حکومت عوام کے ذریعے ملے گی اس کو قبول کریں گے, اگر
मैंडेट हमें एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बिठा कर वो हुक्मरानी का मिलेगा, तो 2018 में जिस तरह इमरान खान के मद्दे मुकाबिल मैदान में आए थे, आज भी उसी उसूल पर हम शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमतों के खिलाफ मैदान में खड़े हैं। तुमने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजाक बना दिया है, तुमने पाकिस्तान में आईन को मजाक बना दिया है। अब ये कठपुतली हुक्मरान आपके पंजाब की सरजमीन में खड़ा हूं, मैं पंजाब की सरजमीन पे खड़े होकर यहां के कठपुतली हुक्मरानों को कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले तुमने कहा कि जी हमारा पानी है, हम जहां मर्जी इस्तेमाल करें। तुमने कहा हमारे पैसे हैं, हम जहां मर्जी इस्तेमाल करें। तुमने कहा ये मोटरवे तो हमने बनाई है, हम जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। अपने आप को जमहूरियत का अलंबरदार कहते हो, अपने आप को पाकिस्तान में इत्तेहाद और इत्तेफाक का अलंबरदार कहते हो। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो तो पाकिस्तान में इत्तेहाद की बात करता है, तो आज उसकी बेटी वो कहती है हमारे पैसे हैं, हमारा पानी है, हमारी मोटरवे है। तो मोहतरमा, आपकी बात को वजीर आला पंजाब की बात नहीं समझा जाता, आपकी बात को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान समझा जाता है, आपके बयान को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझा जाता है। अब बताओ कि जब तुम ये कहती हो कि ये हमारा पानी है, ये हमारे पैसे हैं, तो फिर बलूचिस्तान के पहाड़ों पर खड़ा होने वाला वो कौम परस्त कहता है कि ये मेरे मादनी वसाइल हैं, ये मेरी मादनियात हैं, ये मेरी मादनियात क्यों कोई और इस्तेमाल करेगा। ये फाटा के पहाड़ों पर खड़े होने वाला कौम परस्त कहता है ये मेरी मादनियात हैं। केपी के पहाड़ों पर खड़ा होने वाला कौम परस्त कहता है ये पानी मेरा पानी है, ये मादनियात मेरी मादनियात हैं। क्या फर्क हुआ नवाज शरीफ की बेटी में और उन कौम परस्तों में जो पहाड़ों पर खड़े हैं? तुम कहते हो हम पाकिस्तान को मुत्तहद करने की बात करते हैं, ये पाकिस्तान को मुत्तहद करना है। हम और आप इस पाकिस्तान में इस आईन की रूह से पाकिस्तानी हैं, यह आईन हमें जोड़ता है। इस आईन की रूह से पाकिस्तान का एक एक शहरी पाकिस्तान के पानी का भी मालिक है, पाकिस्तान के पैसे का भी मालिक है, पाकिस्तान की मादनियात का भी मालिक है। ये मेरा पानी, ये मेरा पैसा, ये मेरे वसाइल। अब बलूचिस्तान के पहाड़ों पर खड़े होने वाले उस शख्स को तो तुम गोलियां मारो, फाटा के पहाड़ों पर खड़े होने वाले उस ये बात नारा लगाने वाले को तो तुम जेलों में डालो, और पंजाब में खड़े होने वाली इस मोहतरमा को आप पंजाब का वजीर आला बना दो। ये पाकिस्तान की इत्तेहाद की बात है। अब क्या कहें ऐसे लोगों को, आरिफ वाला के लोगों क्या कहें इनको? हम नाराज होते हैं, फिर नाराज होते हैं। लेकिन जो अपने वालिद को, जो सिर्फ अपने वालिद नहीं है, जो उनका कायद भी है, अपने वालिद और कायद को कुर्बान करके इक्तिदार की कुर्सी हासिल करने वालों को मैं यहां आरिफ वाला की सरजमीन से पैगाम देना चाहता हूं कि अपने कायद और अपने वालिद और अपने भाई की कीमत पर अगर मुझे ऐसा इक्तिदार मिलेगा, मैं मस्जिद में खड़ा हूं, वल्लाहिल अज़ीम ऐसे इक्तिदार को अपने पांव की ठोकर पे मारूं। और तुमने ऐसे इक्तिदार को कबूल कर लिया है अपने वालिद की कीमत पर, अपने कायद की कीमत पर।
اور پھر کہتے ہیں ہم بات کریں تو پھر ناراض بھی ہوتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جب یہی اسٹیبلشمنٹ جن کے کندھوں پر آپ اس وقت اقتدار میں آئی ہیں، جب یہی اسٹیبلشمنٹ آپ کو تیر مار رہی تھی، جب یہی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ہوٹل کے دروازے توڑ رہی تھی، جب یہی اسٹیبلشمنٹ آپ کو گولیاں مارنے پر تلی ہوئی بیٹھی تھی، تو یہی جمعیت علماء اسلام کا قائد اور ان کے کارکن تھے جو اپنا سینہ لے کر آئے اور تمہیں ان اسٹیبلشمنٹ کے جبر سے بچایا. آج کہتے ہو مولانا فضل الرحمان نے خاتون کو یہ کیوں کہہ دیا کہ میں یہ وظیفہ آپ کے منہ پر مارتا ہوں؟ ان کو تو مولانا صاحب نے اپنی بیٹی کہا تھا. تو میں ان مسلم لیگ کے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا ترازو لاؤ اور ترازو کو اپنے سامنے رکھو اور اس ترازو میں اس باپ کو رکھو، اس باپ کو رکھو کہ جب آپ کا حقیقی والد، حقیقی باپ جیل میں تھا، جب آپ کو اپنے حقیقی والد کے سامنے جیل میں سے گرفتار کر کے زندان میں ڈالا گیا، آپ کے سیل کے کمروں میں کیمرے لگائے گئے اور یہاں تک کہ آپ کے واش روموں میں بھی کیمرے لگائے اسی اسٹیبلشمنٹ نے، اور آپ کے کراچی میں آپ کے ہوٹل کے دروازے توڑے تو اسی والد نے بیٹی سمجھتے ہوئے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا. ایک طرف اس والد کے کردار کو ترازو کے پلڑے میں ڈالو اور دوسری طرف میں یہ الفاظ ڈال دو کہ میں یہ پیسے آپ کے منہ پر مارتا ہوں. ذرا آپ خود فیصلہ کر لو کہ کون سا پلڑا بھاری ہوگا. دشمن سے تو آپ کو بچائے، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو بچائے تو باپ، اور وہی باپ اگر اپنی بیٹی کو اس طرح کے الفاظ کہہ دے تو تم گالیاں دینے آ جاؤ، تم گالیاں دینے شروع کر دو. یہ ان کا کردار ہے. تو میں نے چچاوت نے بھی اپنے ساتھیوں کو کہا، علماء بیٹھے ہیں، میں نے کہا عربی کا ایک مقولہ مشہور ہے، مراجعت کا اصول مشہور ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. تو اگر مریم نواز صاحبہ نے یہ پیسے اپنے جیب سے دیے ہوتے تو پیسے ان کے منہ پر لگتے. اگر پیسے حکومت پنجاب کے فنڈ سے نکلے تو پھر پیسے تو حکومت پنجاب کے منہ پر لگنے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ مراجعت کا حضرات یہی اصول ہے نا، یہی مقولہ مشہور ہے. تو ذرا اپنے کردار پر غور کر لیں، آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو یہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ. اب بجائے یہ کہ اسٹیبلشمنٹ یہ تسلیم کرے کہ یہ جمعیت علماء اسلام ہے اور اس جمعیت علماء اسلام کا مسلم ٹریک ریکارڈ بھی ہے اور اصول بھی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ہم پاکستان کی ریاست کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ہم پاکستان کی آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ہم پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر ایک جماعت وہ پاکستان کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہے، وہ پاکستان کے اسلامی تشخص کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہے، وہ پاکستان کے جمہوری تشخص کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہے، وہ پاکستان کی افواج کی پشت پناہ بھی ہے، کیا وجہ ہے کہ تمہیں اس
قربانی کا لحاظ نہیں ہے. کیوں جمعیت علماء اسلام کے مینڈیٹ کو ہمیشہ چراتے ہو، اس پر ڈاکہ ڈالتے ہو؟ اور میں پنجاب کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے پنجاب کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس خطے میں یہ بات کرنا کہ میں پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، میں پاکستان کی ریاست کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، میں پاکستان کے آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، میں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، یہ آگ پر چلنے کے مترادف ہے. آگ پر چلنے کے آپ کو اس کا احساس ادراک نہیں ہے. کہتے ہیں آپ نے ایک جمہوریت کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، آپ نے آئین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. میرے قائد پر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، ہمارے گھر پر راکٹ اور میزائلوں کے حملے ہوئے ہیں، ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن ہم نے پاکستان کی ریاست، اس کے آئین اور جمہوریت سے کمٹمنٹ میں 1 انچ برابر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہمارے کارکن باجوڑ سے لے کر باجوڑ میں ایک جلسے میں 100 کارکن ہمارے شہید ہوئے ہیں، 100 ایک جلسے میں. اور ایسا مہینہ نہیں گزرا کہ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک جمعیت کے کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ نہ ہوتی ہو. آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، آج 4 میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما کو ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کیا گیا ہے. ایسے حالات میں اگر میں پاکستان کی ریاست سے کمٹمنٹ کی بات کرتا ہوں، اگر جمعیت کا کارکن وہ آئین سے کمٹمنٹ کی بات کرتا ہے، اگر پاکستان سے کمٹمنٹ کی بات کرتا ہے، آنکھ میں کھیل کر وہ یہ کرتا ہے، اور آپ بڑے دھڑلے سے اس جمعیت علماء اسلام کا مینڈیٹ چورا کر لے جاتے ہیں، اس پر ڈاکہ ڈالتے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام آپ کی غلامی کا انکار کرتی ہے، اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام کے دامن پر آپ کو کرپشن کا ایک چھوٹا سا داغ بھی نظر نہیں آتا. آپ ان کو بلیک میل نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی کی حکومتیں نہیں بنوا سکتے، آپ اپنی مرضی کی حکومتیں نہیں چلوا سکتے، تو پھر پاکستان کو قربان کرتے رہو گے. اور پھر جمعیت علماء اسلام کے مقابلے میں، آپ ہی کے جامے میں، آپ ہی کے حلیے میں، آپ ہی کے پگڑی میں، آپ ہی کے داڑھی میں، آپ ہی کے مدرسے کی صورت میں لوگوں کو نکال کر سامنے لے آتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، آپ عارف والا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ضلع پاک پتن، ابھی ضلع پاک پتن میں جا کر پوچھئے، آپ کے قریب میں ساہیوال ہے، ڈویژن ہے، آپ جا کر پوچھئے یہاں ہمارے جتنے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے جتنے کمانڈر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھئے ذرا کہ آپ کا نام کیا ہے. اگر اس کا اصلی نام ابو بکر ہوگا، وہ اپنے آپ کو حیدر بتائے گا، نام نہیں بتائے گا. آپ کو اس کا اصلی نام کوئی اور ہوتا ہے، اور پوسٹ پر بیٹھا جب ہو تو اس کا نام، وہ اپنا نام کوئی اور بتاتا ہے. اب ہمارے انٹیلیجنس کے عالی دماغوں کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے ارد گرد، اپنے داڑھی، اپنی پگڑی، اپنے جبے میں، اپنے مدرسے میں ذرا نظر دوڑا کر دیکھ لیجئے. انٹیلیجنس کے لوگوں نے یہ تک بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنے طریقہ کار کو تبدیل کر لیں. آپ کے اندر میں سے بھی انہی علماء کو جو انہی کے انٹیلیجنس کے پیرول پر ہے اور علماء کے روپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصلی نام کوئی اور ہوگا اور کام کرنے کے لیے نام کوئی اور ہوگا. ہے کہ نہیں ایسا؟ نام نہیں لوں گا میں، یہ خود آپ تحقیق کر لیں. خدا کے بندو، یہ تو چھوٹے سے بچے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس کا افسر اپنا نام نہیں بتاتا، جب پوسٹ پر ہوتا ہے وہ کوئی اور نام بتاتا ہے. تو آپ نے ہمارے حلیے میں، ہمارے جبے و دستار میں لوگوں کو اسی انداز میں لا کر بٹھا دیا کہ اپنا نام کوئی اور ہے اور انٹیلیجنس کے حوالے سے اس کا نام کوئی اور ہے، اور بیٹھا ہوا مدرسے میں.
اب ہمیں بتاؤ گے؟ اور میں آپ کو ایک اور نشانی بتاتا ہوں. ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو آپ کے جبے میں، آپ کے دستار میں، آپ کے ہولیے میں، آپ کی داڑھی اور آپ کی پگڑی میں آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت آنے پر وہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ جی ریاست مدینہ کو بنانے والا آ گیا. اور پھر جب عمران خان صاحب کو اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا تو پھر وہی لوگ آپ کو مٹھائیاں تقسیم کرنے والے نظر آئے کہ وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے کہ شکر ہے ایک فتنے سے جان چھٹی. اور پھر آپ نے انہی لوگوں کو دیکھا کیا پھر امیر المومنین بنا کر پیش کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کی ترقی کے لیے اتنا کام کر رہا ہے. تو خدا کے بندو اتنا تو تکلف کر لو کہ چہرے تو تبدیل کر لو. میں کیسے مانوں؟ یہ لوگ کیسے آپ کا اعتبار کریں گے کہ جو شخص عمران خان کی حکومت میں بھی وزیر اور مشیر ہو وہی بندہ شہباز شریف کی حکومت میں بھی وزیر اور مشیر ہو، جو بندہ عمران خان کے پہلو میں بیٹھا ہوا بھی اس کے گنگارا ہو اور آج شہباز شریف کے پہلو میں بیٹھ کر بھی اس کے گنگارا ہو، تو پھر بتاؤ کہ پھر یہ تم ان حکومتوں کے نمائندہ نہیں ہو، پھر تم اصل حکومت کے نمائندہ ہو. اصل حکومت کے نمائندہ ہو، تم ان کے نمک خوار ہو. ہاں ڈیوٹی تبدیل کر دی جاتی ہے کہ کبھی آپ کو عمران خان کی مدح سرائی پہ لگا دیا جاتا ہے، کبھی آپ کو شہباز شریف کی مدح سرائی پہ لگا، کبھی آپ کو عمران خان کے دفاع پر لگا دیا جاتا ہے، کبھی آپ کو مریم نواز کے دفاع پر لگا دیا جاتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں خدا کے لیے چہرے تو تبدیل کر لیا کرو ذرا. آپ کی یہ باتیں تو اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ آنے لگی. تو میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام وہ مساجد و مدارس عقیدے اور نظریے کے داڑھی اور پگڑی کے تحفظ کے لیے میدان میں ہے. آپ جیسے ہزار جبہ و دستار والے آ جائیں، ہم اس اسٹیبلشمنٹ کو آپ سمیت بہا کر لے جائیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں ہم آپ کو 25,000 روپے دیں گے اور جواب میں آپ کو اقرار نامے پہ دستخط کرنے پڑیں گے کہ جی میں پاکستان کے ریاست حکومت اس کے اداروں پر اور اس کی پالیسی پر تنقید نہیں کروں گا. اب یہ مجھے آپ بتائیں کہ یہ پاکستان اسلامی پاکستان ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے. پاکستان اسلامی پاکستان ہوگا اور پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا، یہ آئین کہتا ہے. اب کل کو کوئی حکومت وہ قرآن و سنت کے خلاف آئین بنائے گی تو وہ آئین کی خلاف ورزی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اب آئین کی خلاف ورزی کرنے والی حکومت کے خلاف میں اس ممبر و محراب سے بات نہ کروں جو میرے رسول اللہ کا ممبر ہے تو میں کہاں سے کروں گا؟ اب آپ مجھے 25,000 روپے دے کر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ممبر کے مقام اور مرتبے کو گھٹا کر آپ کے قرآن و سنت کے خلاف قوانین بنانے کے خلاف بات نہ کروں، تو پھر سن لو، یہ تو 25,000 ہیں، یہ تو 25,000 ہیں محترمہ، 25,000 نہیں جس طرح میرے قائد نے کہا ہم 25 لاکھ بھی آپ کے حکومت کے منہ پر دے ماریں گے. جو آپ کے مالک ہیں، جن کے کندھوں پر بیٹھ کر آپ آئے ہیں، ہم نے ان کی کہ جبر و تسلط کو قبول نہیں کیا تو آپ تو ان کے بوٹ پالش کرنے والے ہیں.
یہ جمعیت علماء اسلام کا وہ کردار ہے عارف والا کہ میرے دوستو، کہ جو اسلام کے حوالے سے بھی ہے، آئین کے حوالے سے بھی ہے، جمہوریت کے حوالے سے بھی ہے، اسلام کے دفاع کے حوالے سے بھی ہے، اسلامی تحریکات کے حوالے سے بھی ہے، آپ کے عقیدے اور آپ کے نظریے کے تحفظ کے حوالے سے بھی ہے، آپ کے مساجد و مدارس کے تحفظ کے حوالے سے بھی ہے، تو اس روشن چہرے کو، روشن تاریخ کو آپ کو دنیا کے سامنے دکھانا ہے۔ اور یہ جو ان کو اتنی تکلیف ہوئی ہے نا، اس تکلیف کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ یہ پنجاب میں جمعیت علماء اسلام کی اس بڑھتے ہوئے کردار سے خائف ہیں، اور ان کو سمجھ آ رہی ہے، اور ہم اس سے محظوظ ہو رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے پنجاب میں قدم رکھنا اور جمانا شروع کر دیے ہیں۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے جمعیت علماء اسلام کا راستہ وہ KPK میں جو اس وقت NWFB ہوا کرتا تھا وہاں بھی روکا، تم ناکام ہو گئے۔ تم نے بلوچستان میں بھی جمعیت علماء اسلام کا راستہ روکا، تم ناکام ہو گئے۔ تم سندھ میں بھی جمعیت علماء اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہو، تم ناکام ہو رہے ہو۔ انشاءاللہ تم پنجاب کے سرزمین پر بھی جمعیت علماء اسلام کے ہاتھوں اسی ہزیمت کا شکار ہوگے۔ لیکن آپ کو اٹھ کے آنا پڑے گا، آپ کو میدان میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ جرأت تو کر کے دیکھ لیں۔ میں نے چچاوطنی میں بھی یہ بات کی کہ ہمارے پٹھانوں کے خانوں سے زیادہ جابر خان نہیں دیکھے ہوں گے آپ نے۔ خان خوانین پٹھانوں کے، وہ ان کے جبر اور ظلم کی کہانیاں مشہور ہیں۔ آپ نے بلوچستان کے سرداروں سے زیادہ ظالم نہیں دیکھے ہوں گے، آپ نے سندھ کے وڈیروں سے زیادہ ظالم نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے ان کارکنوں نے انتخابی سیاست میں میدان میں آ کر ان ظالم خان خوانین کو، ان وڈیروں کو، ان سرداروں کو سر کے بل کھڑا کر دیا۔ آپ کو بھی پنجاب کی سرزمین پر اسی طرح انتخابی سیاست میں کھڑا ہونا ہو۔ جرأت نہیں کر سکتے کہ خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے کسی غریب کارکن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔ 4th شیڈول تو بہت دور کی بات ہے، FIR تو بہت دور کی بات ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں۔ اور میں نے تو ایک بات اور بھی کی ہے کہ ید اللہ علی الجماع کا اعجاز دیکھنا ہو تو اس کا اعجاز یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے خلاف جب بھی کسی کارروائی کا سوچتے ہیں ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کپ کپی ایسے طاری نہیں ہوتی، یہ اسی ید اللہ علی الجماع کا اعجاز ہے، یہ اسی اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے۔ تو آپ اگر میدان میں آئیں گے، میدان میں کھڑے ہوں گے، یہ ابتدا میں آپ کو خوف سے، ڈرانے اور دھمکانے سے اپنے رٹ کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم نے میدان میں کھڑے رہنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں وہ وقت پنجاب میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں بھی جمعیت علماء اسلام کے کسی غریب کارکن کی طرف آنکھ اٹھاتے ہوئے ان کو 1000 دفعہ سوچنا پڑے گا۔ اس روشن کردار کو آپ نے دنیا کو بتانا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے، جمعیت علماء اسلام کے ایک ایک کارکن کے تعاون سے انشاءاللہ ہم ان میدانوں کو، اسلام اور اسلام کے اداروں، ہم آپ کے عقیدے اور آپ کے نظریے کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ میدان میں اسی طرح زندہ و جاوید رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب حضرات کا، تمام منتظمین کا، تمام ضلع کے عہدیداران کا، تحصیل کے عہدیداران کا، سٹی کے عہدیداران کا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری جمعیت علماء اسلام جن خطوط پر محنت کر رہی ہے، اللہ آسمان و زمین ہر ذرے سے ہر جگہ سے ان کی مدد اور نصرت فرما۔ ہمارے قائدین کارکنان کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما، اور اللہ جس دجالی نظام کے سامنے ہمارے علماء کرام برسر پیکار ہیں، ان کی مدد اور نصرت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد